ہم اگر خاص طور سے عربی ذوق اگر آپ رکھتے ہیں، عربی زبان آپ جانتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ قرآن کریم کو آپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان ڈفرینشیشن کر سکتے ہیں، آپ اس کو فرق کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں تو جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کی خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ اس میں آیتیں اور صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ایسی اس کا جو اسلوب ہے، اسٹائل آف جو اس کا جو اسٹائل ہے نا، وہ اسٹائل ایسا ہے جس کے اندر ایموشنز بہت زیادہ ہے، ایکسپریشن بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر جو اس کی جو آیتیں ہیں وہ رائمنگ ہیں، رائمنگ آیتیں ہیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے قل اعوذ برب الناس کو دیکھ لیجئے، یا جو ہے آپ اور بہت ساری سورہ عادیات کو دیکھیے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تو یہ ایک رائمنگ چل رہی ہے، تو اس سے ایک عجیب سی ایک لذت اور ایک عجیب سی جو ہے ایک کیفیت انسان کو کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کو لطف آتا ہے۔ شاعری جی 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 بالکل۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کو اگر ملے گی تو مکی صورتوں کے اندر سب سے زیادہ بہت ہی پاورفل انداز میں اور بہت ایموشنل انداز میں یہ چیزیں ملیں گی۔ جو اسٹائل ہے نا اس میں بات کرنے کا، جو ایڈریس کرنے کا یا کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنے کا جو اسٹائل ہے، وہ اسٹائل یہ ہے کہ اس میں ایموشنز بھرا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت اثر والی، اس سے بہت اثر آتا ہے دل پہ، بہت افیکٹو ہے، وہ قلب پہ جا کر سیدھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر لگ رہا ہے، وہ آیتیں لگ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیے اسی اثر کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے نمازوں میں اپنی، تو کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، مرد و عورت کی، بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے قرآن کریم تو سن کے لوگ ایمان لے آئیں گے، تو ان لوگوں نے پھر کیا کہا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور اللہ اس کے رسول کا جو انکار کرنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ قرآن نہ سنو، یہ قرآن نہ سنو، بلکہ جب یہ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو وہاں پر جا کے شور بچاؤ، وہاں پر جا کے شور بچاؤ، شاید اس طریقے سے تم ان کو جو ہے اوور ویلم کر سکو، ان کو دبا سکو، اس طریقے سے جو پورا لوگ جو ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، وہ جو ہے اس سے بچا سکو اپنے لوگوں کو۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو کہ انتہائی شدید قسم کا دشمن ہے وہ حضور کا، لیکن اس کا حال کیا ہے کہ اس کو لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر کے بات کرو، ان کے ساتھ کچھ نیگوشیشن کرو، شاید ہمارے ان کے درمیان کچھ جو ہے طے ہو جائے اور ہم لوگوں کا جو یہ آپس میں جھگڑا ہوا ہے، یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو وہ آتا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنی بات رکھتا ہے، اور اپنی بات رکھنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک دم وہ سنتا ہی رہ جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اس پر گویا ایک طرح سے وہ مسمرائزڈ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جا کر کے جب وہ لوٹتا ہے نا، تو اس کے جو فرینڈ اور اس کی جو اپنی جو سرکل تھا، اس سرکل میں جب وہ پہنچنے والا ہوتا ہے، دور سے ہی لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جس صورت میں گیا تھا اس صورت میں لوٹ کے نہیں آ رہا ہے، اس کی حالت بدلی بھی معلوم ہو رہی ہے، اس کی جو انٹرنل جو کنڈیشن ہے نا، اس کی بدلی بھی معلوم ہو رہی ہے۔ تو جب وہ پہنچا، پوچھا، کچھ بات ہوئی، تو اس نے جو بات کہی ہے کہ دیکھو محمد کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، ان سے بھیڑو نہیں آپ، کیوں؟ اگر وہ غالب آ گئے، اگر وہ جیت گئے اور عرب اس ایریا کے لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سلطنت حکومت قائم ہو جاتی ہے تو نام تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ تم بھی قریشی ہو، وہ بھی قریشی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو چھیڑو نہیں۔ اور اگر باہر کے لوگ معاذ اللہ رب العالمین ان کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ قتل ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، ان کا موومنٹ ختم ہو جائے گا اور اس میں تمہارا ہاتھ نہیں آئے گا، تم بدنام نہیں ہوگے، تو دونوں صورت میں فائدہ تمہارا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو کتاب وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ واللہ ان لعلیہ طلاوہ، کہ اس کے اندر ایک عجیب قسم کا رنگ ہے، ایک عجیب قسم کا حسن ہے، اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں نا، اس کی جڑیں بڑی بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں بہت پھلتی پھولتی ہوئی ہیں، یعنی اس کے اندر جو ایسا حسن ہے کہ اس کو میں لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ واہ واہ یہ جو ہے
یہ جو ہے یہ ایک مطلب قرآن کریم مکی جو صورتیں ہیں ان کی یہ خصوصیات ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو مدنی صورتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں جو ہے لیجسلیشن ہے, وہاں قانون سازی ہے, اس کے لیے لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے. تو لمبی بات جب ہوگی تو رائمنگ زیادہ اس کے اندر نہیں پیدا ہو پائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو مکی صورت ہے اس کے اندر ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر نا ایمفیسس بہت زیادہ ملتا ہے. کوئی بھی بات ہو رہی ہے اس میں زور بہت زیادہ ہے, بہت پروفاؤنڈ انداز میں, بہت فورسفل انداز میں کوئی بھی بات کہی جاتی ہے. کیوں کہی جاتی ہے؟ چونکہ جہاں وہاں پر جو جن لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے نا وہ لوگ چونکہ انکار کرنے والے ہیں, اور جب کوئی آدمی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کے سامنے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو پورے زور سے کہی جاتی ہے. تو اس لیے قرآن کریم کی ان صورتوں کے اندر, مکی صورتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اسٹائل ہے وہ بہت فورس والا ہے, بہت تاکید والا ہے, بہت زور والا ہے. جی بالکل. ایسے ہی ایمفسائزنگ زیادہ ہوتی ہے. جی ایمفسائزنگ بہت زیادہ ہے. جی بالکل بالکل. اچھا, ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر نا وہ ویژوائزیشن بہت زیادہ ملتا ہے. کسی بھی چیز کو ویژوائز کیا جاتا ہے, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے, آپ کی آنکھوں آپ کو محسوس ہو جائے. چونکہ ایسی بات اسپرچل جو چیزیں ہیں وہ تو مطلب اندر سے محسوس کی جاتی ہیں, لیکن قرآن ان کو ایسا پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ مثلا قرآن کریم میں آپ سورۃ القارعہ دیکھیں, القارعہ, تو القارعۃ ما القارعہ, تو عربی زبان میں قارعہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو ناک ایٹ دا ڈور, ٹو ناک, ٹھیک ہے, ناک کرنا, کھٹکھٹانا. تو اللہ فرماتا ہے کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یہ کھٹکھٹانے والی. تو یہ قرآن کریم نے یہ کیوں کہا؟ اس کے لیے جو قرآن قیامت کو بیان کرنے کے لیے اور جو دوسرے ایکسپریشنس ہیں ان کو کیوں نہیں یوز کیا ہے؟ کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور یہاں پر ان کو ویژوائز کیا جا رہا ہے کہ قیامت کتنی قریب ہے, اتنی قریب ہے گویا تمہارے دروازے پہ ناک کر رہی ہے کھڑے ہو کر. اتنا قریب ہے تمہارے اور قیامت کے بیچ میں اتنا ہی ٹائم ہے جتنا دروازہ کھلنے میں ٹائم ہوتا ہے. تو قیامت کتنی قریب ہے اور تم کو کتنی فکر کرنی چاہیے اپنی, اور اپنے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی, اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے حساب و کتاب دینے کے حوالے سے تم کو کتنی فکر کرنی چاہیے کہ یہ سمجھو کہ گویا بس تمہارے دروازے پہ ناک کر رہی ہے. تو یہ جو یہ چیزیں ہم کو جو ملتی ہے نا وہ ہم کو مکی صورتوں کے اندر زیادہ ملتی ہے یہ چیزیں. اور اس طرح اس پر گفتگو کی جائے تو بہت ایک مطلب لمبی ایک مثال اور دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں حضور کے اخلاق کو بیان کیا گیا کہ آپ جو ہے بہت اچھے اخلاق والے ہیں. تو قرآن کریم کے جو لفظ ہیں وہ کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہیں. یعنی لٹرل ٹرانسلیشن اگر کیا جائے تو بڑے اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہیں. تو ایکچولی یہاں پر لفظ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے آن, ٹھیک ہے. تو یہ اعلیٰ کا ورڈ کیوں چوز کیا گیا؟ سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہہ دیا گیا کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں؟ اس طرح سے اسٹائل کیوں نہیں یہاں پر ذکر کیا گیا؟ اس انداز میں کیوں نہیں بات کہی گئی؟ تو یہاں پر جو قرآن کی جو سائنسز کی جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اخلاق پر ان کا ایسا کنٹرول ہے کہ جیسے ایک انسان سواری پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا مکمل سواری اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ اس سے کچھ گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتا. تو ویسے ہی اخلاق حضور کے کنٹرول میں ایسے ہے کہ حضور سے کبھی بد اخلاقی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یعنی کسی بھی کنڈیشن میں, ان اینی سچویشن, حضور سے بد اخلاقی ہو ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضور کے اوصاف میں بیان کیا گیا کہ بدخلق کی بد اخلاقی جس قدر بڑھے گی اسی قدر حضور کے اخلاق بڑھتے ہوئے چلے جائیں. تو یہ بات جو آئی وہ اسی لیے. تو یہ جو انک لعلی خلق عظیم, گویا اب یہاں پر جو حضور کے اخلاق تھے نا ان کو ویژوائز کر دیا گیا. ہماری گویا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے. گویا ایک سواری ہے اس پر حضور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مکمل طور سے آپ کے کنٹرول میں ہے, وہ آپ کے کنٹرول سے باہر نہیں. تو یہ جو ہے ہم کو مکی صورتوں کے اندر ایسی قیامت کے مناظر بھی میں نے مثال دیا کہ القارعہ, اس کے علاوہ قیامت کے مناظر کا بھی ویژوائزیشن ہے. جہنم کے مناظر کو دیکھیے آپ, قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے تو اس کو بیان کیا کہ جہنم کیسے ابل رہی ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں, ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو بات ہماری جو بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ جو ہے قرآن کریم کی مکی جو صورتیں تھیں اس کے حوالے سے بات ہے, ان کے اسلوب, ان کا جو اسٹائل ہے. مدنی جو صورتیں ان کا اسٹائل کیا ہے, وہی لمبی ہیں,
بہت لمبی اور کئی 100 آیتیں آتی ہیں بسا اوقات، اور ایسے ہی اس کا جو گفتگو کا انداز میں بہت پرسکون انداز ہے، اطمینان سے آپ ایک ایک چیز کو سمجھ کے غور و فکر کرتے ہوئے چلیے اور اس کے بعد سمجھتے جائیے اور ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. یہ انداز جو ہے مدنی صورتوں کا ہے، چونکہ وہاں پر پوری ایک سوسائٹی بن چکی ہے اور اس کے علاوہ جیوز ہیں، کرسچنس ہیں، ان کو سمجھانا ہے. تو اچھا جیوز اور کرسچن چونکہ بیسیکلی وہ دین کے منکر تو ہے نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تو ہے، اس کا جو اس کو ڈینائی تو کرتے نہیں ہیں، وہ تو ایکچولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں یا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں. تو آلریڈی وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آلریڈی جو اسلام کے بیسکس پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو سمجھانے کا جو انداز ہے وہ دوسرا ہے. تو اطمینان سکون کے ساتھ ان سے بات کی گئی ہے.